بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اپنی ٹائم مشین میں بیٹھ کر ہم نے 3000 سال پہلے کے یروشلم میں جانا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے ایک بیٹے اپنی بادشاہت شروع کرنے والے ہیں، اور تاریخ میں آگے چل کر یہ بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے جانے جائیں گے۔ لیکن آج اپنی بادشاہت شروع کرنے سے پہلے انہوں نے 3 بہت ہی اہم دعائیں مانگنی ہیں۔ ان کی پہلی دعا یہ ہے کہ اے میرے رب، جو آدمی بھی اپنے گھر سے صرف عبادت کرنے کے مقصد سے ہماری مسجد الاقصیٰ میں آئے، وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جائے کہ جیسے اپنی پیدائش کے دن ہوا کرتا تھا۔ ان کی دوسری دعا یہ ہے کہ اے میرے رب، میرا فیصلہ آپ کے فیصلے کے مطابق ہو جایا کرے۔ اور ان کی تیسری دعا یہ ہے کہ اے میرے رب، مجھے ایک ایسی حکومت دے دے کہ جو نہ مجھ سے پہلے کبھی کسی کو ملی ہو اور نہ ہی میرے بعد کبھی کسی اور کو ملے۔ اور یوں اس تیسری دعا کے بدلے انہیں ایک ایسی سلطنت ملی، ایک ایسی کنگڈم ملی کہ آج جب میں آپ کو وہ سلطنت دکھاؤں گا تو اس کے کچھ حصوں پر تو شاید آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ سب انشاءاللہ ایک بالکل سچی انفارمیشن پر بیسڈ ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو یروشلم لے کر جاؤں، ہمارا ایک چھوٹا سا ٹرپ ایک اور جگہ پر بھی ہونا ہے، اور وہ جگہ ہے 2 دریاؤں کے درمیان کی سرزمین بابل میں۔ بابل کا قدیم شہر، تقریباً 4000 سال پہلے کا وقت۔ بابل میں اس وقت امورائٹ ڈائنیسٹی کا ایک بادشاہ حمورابی حکومت کرتا ہے، اور بابل اس وقت دنیا کے موسٹ الٹرا ماڈرن شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ انفیکٹ بابل اس وقت دنیا کا پہلا شہر ہے کہ جس نے 2 لاکھ کی آبادی کو بھی حال ہی میں کراس کیا ہے، اور 4000 سال پہلے کہ جب دنیا کی ٹوٹل آبادی 8 لاکھ ہوا کرتی تھی، اس کے حساب سے بابل اپنے وقت کا ٹوکیو اور نیو یارک ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج میں آپ کو یہاں بابل کی آبادی دکھانے کے لیے نہیں لایا، بلکہ جو چیز میں آپ کو واقعی دکھانا چاہتا ہوں وہ ہے بابل میں بنائے گئے یہاں کے 4 قدیم عجائبات کہ جنہیں بابل میں رہنے والے لوگ سحر عظیم کہتے ہیں، ایک عظیم جادو۔ اپنے دور کے بابل کا پہلا عظیم عجوبہ تانبے کی ایک عجیب بطخ ہوا کرتا تھا۔ اب بظاہر تو اس بطخ کے اندر دیکھنے کو کچھ خاص نہیں ہے، لیکن یہ بطخ شہر کے بڑے دروازے کے باہر رکھی ہوا کرتی تھی، اور جب بھی شہر سے کوئی چور کوئی چیز چرا کر شہر سے باہر لے کر جا رہا ہوتا تھا تو اس بطخ میں سے عجیب و غریب سی چیخنے کی آوازیں نکلنا شروع ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ بات سننے میں آپ کو بڑی ہی عجیب لگے گی، لیکن چلڈین تاریخ کی کئی معتبر کتابوں میں تانبے کی بطخ والی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ بابل والوں کا دوسرا عجوبہ کہ انہوں نے اپنے شہر میں ایک عجیب سا حوض بنا کر رکھا ہوا ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ شہر کے تمام لوگ، تمام سردار اور معززین اس حوض کے کنارے جمع ہوتے اور اس حوض میں اپنی اپنی پسند کے ڈرنکس، مشروبات ڈال دیا کرتے تھے، اور بعد میں جب کسی شخص کا دل چاہتا تو وہ اس حوض کے نیچے اپنا گلاس رکھتا اور اس کی پسند کا مشروب حوض سے نکل کر اس کے گلاس میں اکٹھا ہونا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ اینشینٹ بیبلونینز کا تیسرا عجوبہ کہ انہوں نے گمشدہ لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک آئینہ بنا کر رکھا ہوتا تھا۔ جب کبھی شہر میں کوئی شخص گم ہو جاتا تو اس کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی فیملی ممبر، کوئی دوست اس آئینے کے پاس آتا اور اس میں اپنے گمشدہ فرد کو دیکھ لیتا، چاہے وہ کہیں کسی اور ہی شہر میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ کہیں کسی جنگل میں کیوں نہ ہو، چاہے کسی پہاڑ پر ہو، اور یوں اسے ڈھونڈنے والے کو علم ہو جاتا کہ میرا عزیز اس وقت کہاں ہے۔ بابل کا چوتھا عجوبہ کہ شہر کے بیچوں بیچ ایک نکارہ پڑا ہوا کرتا تھا۔ نکارہ یعنی کسی قسم کا کوئی ڈھول، کوئی ڈرم، کوئی الرٹ کرنے والی ڈیوائس، اور جب کسی کی کوئی چیز گم جاتی تو وہ اس نکارے کے پاس آتا اور اس پر چوٹ مارتا کہ جس سے نکارے میں سے ایک عجیب آواز نکلتی اور اسے بتا دیتی کہ اس کی گمشدہ چیز اس وقت کہاں ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں بیبلونیا کے ان عظیم عجائبات کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے سحر عظیم، یعنی کہ جادو، ایک بہت بڑا جادو۔
اور ہو سکتا ہے کہ ان عجائبات کو دیکھتے ہوئے آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں کہ یہ ہمارے علم سے بہت دور کی کوئی ماورائی سی چیزیں تھیں، لیکن ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے ان 4 قدیم عجائبات کو آج ریکریٹ کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ کیا اب ان عجائبات کو آپ اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر پا رہے ہیں یا نہیں۔ بابل کا پہلا عجوبہ وہ تانبے والی بطخ کہ جو ایک چور کو اپنے پاس سے گزرتا دیکھ کر چلانا شروع ہو جایا کرتی تھی۔ آج کے زمانے میں ہم ایسی کسی بطخ کو کیسے ریکریٹ کر سکتے ہیں؟ EAS اور RFID اسکینرز کہ جو اس وقت تمام بڑے شاپنگ مالز اور بڑی بڑی شاپنگ آؤٹ لیٹس کے دروازوں کے باہر رکھے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کے اندر، اور اگر آپ سٹور میں سے کوئی بھی چیز چرا کر یا بغیر اجازت لے کر نکلیں تو اسی وقت یہ سکینرز چلانا شروع کر دیتے ہیں، بالکل تانبے کی اس بطخ کی طرح۔ بابل کا دوسرا عجوبہ ایک ایسا حوض کہ جس میں بہت سارے مشروب ہوتے تھے لیکن نکلتا صرف وہی تھا کہ جس کی آپ کو خواہش ہوتی تھی، اور آج تقریباً ہر بڑے مال میں رکھی ایک وینڈنگ مشین کہ جس کے اندر درجنوں طرح کے مشروبات بھرے ہوتے ہیں لیکن نکلتا صرف وہی ہے کہ جس کی ہم خواہش کرتے ہیں۔ قدیم بابل کا تیسرا عجوبہ کہ ان کے پاس موجود ایک بہت بڑا آئینہ کہ جس میں گم جانے والے لوگ، گمشدہ لوگ نظر آ جایا کرتے تھے، اور آج کی زبان میں ہم اس آئینے کو کیسے ریکریٹ کر سکتے ہیں؟ ایک ملٹیپل ویو CCTV مانیٹرنگ سسٹم کہ جو آپ کو پورے شہر کے ہزاروں ویوز دکھا سکتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ منٹوں کے اندر اپنے گمشدہ دوستوں اور پیاروں کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور بابل کا آخری عجوبہ ان کا نکارہ کہ جو گمشدہ چیزوں کو لوکیٹ کر لیا کرتا تھا، اور آج کے زمانے میں ہم نے بابل کا یہی عجوبہ GPS ٹریکنگ کی صورت میں ایک بار پھر سے ریکریٹ کیا ہے کہ جو ہمارے فون سے لے کر ہمارے جہازوں تک کو لوکیٹ کر سکتا ہے۔ آج بھی اگر آپ اپنے آئی فون کو کھول کر اس میں فائنڈ مائی آئی فون کے آپشن کو انیبل کر دیں تو اگر کبھی آپ کا آئی فون گم ہو جائے تو آپ صرف اپنا لیپ ٹاپ کھولیں کہ جس میں سے آپ کو گونجتی ہوئی ایک آواز آئے گی کہ جو سری ٹیکنالوجی کی آواز ہے، اور کسی نکارے کی طرح وہ آپ کو بتا دے گی کہ اس وقت آپ کا گمشدہ آئی فون کس جگہ پر ہے۔ قدیم بابل میں ہوئے اس چھوٹے سے ٹرپ کا مقصد آپ کو یہ بتانا تھا کہ بعض اوقات صرف اپنے الفاظ بدل لینے سے آپ چیزوں کی ریالٹی کو پہچان لیتے ہیں۔ بعض اوقات صرف دیکھنے کا اینگل چینج کر لینے سے آپ کے سامنے ایک نئی دنیا کھل کر آ جاتی ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے چیخ چلا کر چور کو پکڑ لینے والی بطخ کا نام لیتا تو یقیناً آپ کو یہ جادو اور ماورائی قسم کی کوئی بات لگے گی، لیکن اگر میں آپ کے سامنے RFID اسکینرز کی بات کروں تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں۔ اور آج جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ سب ہم نے اپنے بچپن سے سن رکھا ہے، ہم سب نے، لیکن اسے شاید صرف ایک ماوراتی سی چیز کے طور پر امیجن کیا ہے، لیکن آج میں آپ کو وہ سب کچھ ایک بار پھر سے لیکن ایک نئے اینگل سے دکھانے والا ہوں کہ جسے دیکھ کر آپ کی شاید سوچ کا زاویہ ہی بدل کر رہ جائے گا۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم 3000 سال پرانے یروشلم کی طرف چلیں کہ جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بادشاہت کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور آج انہیں ایک ایسی بادشاہی ملنے والی ہے کہ جو نہ ان سے پہلے کبھی کسی کو ملی اور نہ ہی ان کے بعد کبھی کسی کو ملے گی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت نہ صرف ہماری 3 ڈیمینشنز میں تھی بلکہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ساتھ کئی دوسری ڈیمینشنز میں بھی حکومت کر رہے تھے۔ آج کے اس سفر میں کہیں ہم بھٹک نہ جائیں، اس خوف سے بچنے کے لیے میں نے 4 ایسے ناموں کا انتخاب کیا ہے کہ جن کی بات پر ہم پورا یقین کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں صرف سچی انفارمیشن ہی دیں گے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو ایک ریئلسٹک انداز میں آج کے جدید علوم کے حساب سے سمجھنے میں مدد دیں گے۔ اور انہی ناموں میں سے پہلا نام ہے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جن سے ملی صحیح احادیث پر ہم 100% یقین کر سکتے ہیں کہ جن کی انفارمیشن کمپلیٹ ہے اور جنہیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے علم دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کے کچھ سٹوڈنٹس تھے کہ جنہیں صحابہ کرام کہتے ہیں، اور وہ آپ علیہ السلام کے بعد دنیا کے عظیم ترین لوگ کاؤنٹ ہوتے ہیں، اور ان صحابہ کے سٹوڈنٹس کو
تابعین کہا جاتا ہے۔ اب ان تابعین میں سے ایک تابعی تھے حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے ڈائریکٹ عبداللہ ابن مسعود، ابو موسیٰ عشری، ابو موسیٰ بدری جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا تھا۔ اور ان مالک کے ایک بیٹے تھے حضرت عوف بن مالک کہ جنہوں نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت پر بہت بہت ڈیٹیل سے کام کیا ہے، اور ہمارے دوسرے گائیڈ ہوں گے یہی عوف بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ جن سے ملی انفارمیشن ہمیں سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں چلنے والی ملٹیپل ڈیمینشنز کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد دے گی۔ ہمارے تیسرے گائیڈ ہوں گے امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ وہ شخص تھے کہ جو کسی زمانے میں حرمین شریفین یعنی خانہ کعبہ کے امام ہوا کرتے تھے، لیکن انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت، ان کی کنگڈم اس قدر پسند تھی کہ اس کے متعلق مزید سیکھنے کی خاطر انہوں نے کچھ مہینوں کے لیے مصر کا سفر کیا تھا، اور وہاں جا کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ڈائریکٹ سٹوڈنٹ سے علم حاصل کیا تھا۔ اور ہمارے چوتھے گائیڈ ہیں امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ۔ اب شاید ان کا نام سن کر آپ جان گئے ہوں گے کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ میں سے جن لوگوں نے امام ابن جریر کا نام نہیں سنا انہیں میں ایک بہت ہی دلچسپ بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 300 سال بعد گزرے ہیں، اور ابھی آپ چھوٹے سے ہی تھے کہ آپ کے والد نے ایک خواب دیکھا کہ ابن جریر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائی ہوئی ہیں کہ جنہیں ایک ایک کر کے ابن جریر اٹھا رہے ہیں اور پھر ان کنکریوں کو پھینک رہے ہیں۔ ابن جریر کے والد نے اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، اور ان علماء نے بتایا کہ جریر تمہارا یہ بیٹا بڑا ہو کر دنیا میں ہر طرف علم پھیلائے گا، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ 7 سال کی عمر میں ابن جریر نے قرآن پاک حفظ کر لیا، 9 سال کی عمر میں حدیث کی تعلیم شروع کر لی، اور 16 سال کی عمر میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سٹوڈنٹ بن گئے، وہی امام احمد کہ جنہوں نے مسند احمد کی تالیف کی ہے۔ اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف 300 سال بعد ابن جریر نے قرآن پاک کی سب سے پرانی تفسیر لکھی ہے، جامع البیان عن تاویل ای القرآن۔ اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علم کے ان بڑے بڑے ستاروں سے آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے متعلق ایسی ایسی باتیں جاننے والے ہیں کہ جس نے کئی ڈیمینشنز کے درمیان موجود پردوں کو ہٹا دیا تھا۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارے آج کے سفر کا باقاعدہ آغاز۔ 3000 سال قبل یروشلم کا قلعہ، اور آج یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دعا مانگی ہے کہ جو سورہ صاد میں لکھی ہوئی ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک ایسی بادشاہی عطا کر دیں کہ ویسی بادشاہی میرے بعد کبھی کسی اور کو نہ مل سکے، اور بے شک تو ہی دینے والا ہے۔ اور یوں الانبیاء کے مطابق سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول ہونے کے بعد انہیں بادشاہی ملی تیز ہواؤں کے اوپر، کہ جو الصاد کے مطابق انہیں ہر اس جگہ پہنچا دیا کرتی تھیں کہ جہاں جانے کی وہ خواہش کرتے تھے۔ وہ ہوائیں انہیں لے کر کتنا سفر کرتی تھیں یہ بھی السبا میں بتا دیا گیا ہے۔ 1 مہینے کے راستے جتنا ڈسٹنس صبح، اور 1 مہینے کے راستے جتنا ڈسٹنس شام میں۔ پھر پرندوں کے اوپر بادشاہی النمل کے مطابق وہ خود لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اے لوگوں ہمیں منطق الطیر یعنی پرندوں کی بولی سکھا دی گئی ہے۔ انفیکٹ ایک مرتبہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کو بھی آپس میں باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا، اور اس واقعے کے اوپر قرآن میں پوری ایک سورہ آئی ہے، سورہ نمل یعنی کہ چونٹی۔ اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کو کس طرح سے بات کرتے سنا ہوگا۔ پھر 5 مختلف صورتوں میں آپ علیہ السلام کو ملی ایک ایسی بادشاہی کے متعلق بھی بتایا گیا ہے کہ جو کسی اور ڈیمینشن میں دی گئی تھی، النمل، کہ ان کے سامنے انسان اور پرندے اور جنات جمع ہوتے تھے، اور ان کو ان کی رینکنگ کے حساب سے گروپ کیا جاتا تھا، اور وہ جنات اللہ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام کے سامنے کام کیا کرتے تھے، اور سلیمان جو چاہتے وہ انہیں تیار کر کے دے دیا کرتے تھے، مثلاً قلعے، مثلاً بڑے بڑے مجسمے،
تالابوں جتنے بڑے بڑے پانی کے حوض اور ایک جگہ پر جمع ہوئے پکانے کے بڑے بڑے برتن، اور یہ تمام الفاظ انکلوڈنگ مجسمے کے الفاظ کے سورہ سبا میں موجود ہیں۔ اور یہ مجسمے والی بات بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج یا پھر اگلی قسط میں ایک بار پھر سے میں دوبارہ اس ٹاپک پر ضرور واپس آؤں گا۔ لیکن آپ علیہ السلام کو کچھ ایسے جنات پر بھی بادشاہی دی گئی تھی کہ جو انتہائی ایلیٹ قسم کے جنات تھے، ایسے جنات کے جو تعمیرات کے ہنر سے واقف تھے اور جو گہرے پانیوں میں غوطہ لگانے والے بھی تھے۔ تعمیرات کے ہنر سے واقف ایسے ہی ایک انتہائی پاورفل جن کے متعلق ڈسکشن بھی میری اس سیریز میں شامل ہوگی۔ اور الانبیاء کے مطابق کچھ جنات ان کے لیے پانی کی گہرائیوں میں غوطے لگایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بہت سارے کام اور بھی۔ الصاد کے مطابق کچھ جنات ایسے بھی تھے کہ جو ہر وقت زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے، اور یہ تمام باتیں ایک ایک کر کے انشاءاللہ میں ضرور ڈسکس کروں گا۔ لیکن صرف ایک منٹ کے لیے امیجن کریں کہ اگر یہ انفارمیشن قرآن پاک میں نہ ہوتی تو کیا آپ اتنی آسانی سے اس کے اوپر یقین کر پاتے؟ شاید نہیں۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آگے چل کر آپ میرے منہ سے کچھ ایسی انفارمیشن بھی سننے والے ہیں کہ جو کسی صورت اس دنیا میں واقع ہوئی لگتی ہی نہیں ہے، اور ہمارے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہوگی سوائے یہ مان لینے کے کہ یہ معاملات کسی ہائپر ڈیمینشن میں ہی وقوع پذیر ہوئے ہوں گے۔ مثلاً حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا اٹھاتی اور انہیں وہاں پہنچا دیتی جہاں وہ چاہتے تھے۔ یہ ابھی میں نے آپ کو قرآن کی آیات سے پڑھ کر سنایا ہے، اور اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ ہمارے گائیڈز سے ملی انفارمیشن ہے کہ جسے اس قسط کی خاطر میں نے ایک جگہ پر اکٹھا کیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مرکب یعنی کہ اپنی سواری، اپنے تخت کو ایک اونچی جگہ پر رکھنے کا حکم دیتے۔ اب نارملی جب بھی ہم تخت کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں لکڑی کا ایک پھٹا آ جاتا ہے کہ جس پر آج سے 50 یا 60 سال پہلے لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن میں آپ کو سلیمان علیہ السلام والے اس تخت کی ایک ڈسکرپشن بھی بتاتا ہوں، اور آپ ساتھ ساتھ اسے امیجن کرتے جائیے۔ اس تخت پر اس سواری کے 1000 سیکشنز تھے کہ جن میں سے ہر ایک سیکشن کے اوپر ایک کمرہ بنا ہوتا تھا، یعنی کہ ٹوٹل 1000 کمرے کے جن کی لکڑی پر شیشے کا کام ہوا ہوتا تھا۔ ان کمروں میں سے جو کمرے نظر آیا کرتے تھے وہ صرف 300 تھے، جبکہ باقی 700 کمروں کو کوئی دیکھ نہیں پا رہا ہوتا تھا۔ اور جب اس تخت نے اٹھنا ہوتا تو ایک تیز تھرسٹ والی ہوا اسے اوپر اٹھاتی۔ ہوا کی ایمنس پاور کے ساتھ یہ پلیٹ فارم، یہ تخت، یہ اوپر کی طرف اٹھتا، اور ایک مرتبہ جب یہ تخت ایئر بورن ہو جاتا تو پھر تھرسٹ کی جگہ ایک نرم ہوا کے ساتھ ریپلیس ہو جاتی، اور وہ اسے نرمی کے ساتھ لے کر آگے کی طرف چلا کرتی تھی۔ یہ تمام باتیں المستدرک للحاکم میں لکھی ہوئی ہیں، اور المستدرک للحاکم کا احادیث کی کلیکشن میں کیا مقام ہے یہ بات میں پچھلی قسطوں میں 2 مرتبہ بتا چکا ہوں۔ بہرحال وہ ہوا اس پلیٹ فارم کو، اس تخت کو اتنا نرمی سے، اتنا جنٹلی سے پش کرتی تھی کہ اگر یہ پلیٹ فارم گندم کی بالیوں کے اوپر سے بھی گزرتا تو ان بالیوں میں کوئی جنبش، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوا کرتی تھی۔ بالکل خاموشی کے ساتھ یہ پلیٹ فارم ہوا میں سفر کیا کرتا تھا، اور اس کی سپیڈ، اس کی رفتار وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مرضی کے ساتھ سیٹ ہوتی تھی۔ لیکن یہ بالیوں والی بات اس پلیٹ فارم کی سپیڈ اور جینٹل پش کو سمجھانے کے لیے ایک میٹافور ہے۔ در حقیقت یہ زمین کے اتنا قریب نہیں اڑتا تھا کہ یہ گندم کی بالیوں کو ٹچ کرے، بلکہ امام ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ تخت آسمان کے نیچے کی ہر بلندی سے بلند ہو کر اڑتا تھا۔ اب اس سے پہلے کہ میں اس تخت کو، اس پلیٹ فارم کو ایکسپلین کروں، ایک چیز اور ہے کہ جسے میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سلیمان علیہ السلام کے اس سفر میں انسان، جنات، درندے اور پرندے سبھی ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ اور یہ تمام انفارمیشن میں آپ کو بغیر بار بار نام لیے کہ کس نے کس سے روایت کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تاکہ بات میں ایک ردھم قائم رہے۔ اور جتنے بھی ریفرنسز ہیں وہ انشاءاللہ آپ نیچے سکرین پر ڈسپلے ہوتے دیکھ لیں گے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی ڈومین میں آنے والے جاندار، یعنی کہ انسان، جنات، درندے اور پرندے بھی ان کے ساتھ
سفر کرتے تھے، اور یہ پورا کانوائے حدیث میں آتا ہے کہ تقریباً 100 فرسخ تک پھیلا ہوا ہوتا تھا۔ فرسخ فاصلے کا ایک یونٹ ہے کہ جسے انگلش میں لیگ کہتے ہیں، اور ایک فرسخ تقریباً 4.8 کلومیٹر کا ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ کانوائے تقریباً 480 کلومیٹر تک پھیلا ہوتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا فاصلہ بنتا ہے؟ لاہور سے لے کر تقریباً پشاور تک کا فاصلہ، تقریباً۔ اب ایک چیز میں مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ جنات، درندے اور پرندے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اسی پلیٹ فارم پر، یعنی اس کے اوپر بیٹھ کر سفر کرتے تھے، یا پھر وہ اس کے پیچھے پیچھے اڑتے چلے آ رہے ہوتے تھے۔ دیٹ آئی ایم ناٹ شیور آف۔ لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس منظر کو ایک مرتبہ امیجن کریں کہ جسے ہم تخت کا نام دیتے ہیں، در حقیقت وہ کسی قسم کا بہت بڑا کوئی پلیٹ فارم تھا کہ جس کے اوپر کمرے بنے ہوئے تھے، اور ان کمروں میں سے بھی کچھ کمرے ویزیبل تھے اور کچھ کمرے انویزیبل، کچھ دکھائی دے رہے تھے اور کچھ نظروں سے اوجھل تھے، اور یہ پلیٹ فارم اپنی اڑان سے پہلے کسی اونچی جگہ پر رکھا جاتا تھا کہ جسے ہوا کا ایک زوردار تھرسٹ اوپر اٹھاتا تھا، اور ایک مرتبہ جب وہ پلیٹ فارم بلندیوں سے اوپر ریز ہو جاتا تب ہوا اسے نہایت آہستگی کے ساتھ ویری جینٹلی آگے کی طرف پش کرتی، اور ہر بلندی سے اوپر ہو کر یہ پلیٹ فارم، ہر بلندی یعنی ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی اوپر، یعنی تقریباً 30,000 فٹ بلندی سے بھی اوپر کروز کرتا ہوا اڑتا چلا جاتا تھا۔ اور قرآن پاک میں جو 1 مہینہ مسافت کے برابر کا ڈسٹنس ٹریول کرنے کے جو الفاظ آئے ہیں انہیں میں نے کیلکولیٹ کر کے بھی دیکھا، تو یہ 997 کلومیٹر یا پھر رفلی 1000 کلومیٹر صبح اور 1000 کلومیٹر شام کو بنتا ہے، یعنی ایک دن میں 2000 کلومیٹر پاکستان کے شہر کیپٹل اسلام آباد سے لے کر انڈیا کے شہر گوا تک۔ اور اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ کو یہ پلیٹ فارم کسی قسم کا کوئی الٹرا ماڈرن ایئر کرافٹ نہیں لگتا؟ ایک انتہائی زبردست ایئر کرافٹ کہ جو انتہائی وزنی ہونے کے باوجود ایئر بورن ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایک ایسی فلائنگ مشین کہ جو انٹر ڈیمینشنل سفر کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، کیونکہ اس کے کچھ حصے نظر آیا کرتے تھے اور کچھ حصے آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتے تھے، کہ جسے حضرت سلیمان علیہ السلام کسی اونچی جگہ پر بنے ایک طرح کے لانچ پیڈ پر رکھتے تھے، اور وہاں سے وہ ہوا کے زوردار تھرسٹ کے ساتھ ورٹیکل ٹیک آف کیا کرتا تھا، یعنی کہ کسی جہاز کی طرح رن وے پر بھاگ کر نہیں، بلکہ کسی راکٹ شپ کی طرح اپنی جگہ سے ایک ورٹیکل ٹیک آف، اور جو ایٹ لیسٹ 30,000 فیٹ کی ایلیویشن پر سفر کیا کرتا تھا۔ اور آج بھی زیادہ تر کمرشل فلائٹس اسی ایلیویشن پر فلائی کرتی ہیں، 30,000 فٹ سے لے کر 42,000 فٹ کے درمیان۔ اور ایک جگہ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس سے اپنا سفر شروع کرتے اور دن کے وقت قریرہ پہنچتے، پھر قریرہ میں کچھ دیر رک کر شام کو کابل پہنچتے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے کسی ایئر کرافٹ کا روٹ ہوتا ہے۔ اوکے، دوسری بات کہ جو کیلکولیشن ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، یعنی کہ ڈسٹنس ٹریول کرنے والی، وہ کیلکولیشنز ایک پیدل چلنے والے کے انسان کے حساب سے ہیں، یعنی کہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ ایک صبح میں 1 مہینے کی مسافت تک کا سفر کر لیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر میں نے پیدل سفر کرنے کی مسافت کو ایزیوم کیا ہے کہ 1 مہینے میں انسان پیدل کتنی مسافت طے کر لیتا ہے، اور وہ بھی تب کہ اگر وہ کہیں سٹے نہ کرے، اور اگر موسم صاف ہو، اور اگر وہ انسان صحت مند ہو، جیسے تمام فیکٹرز کو سامنے رکھ کر۔ لیکن اگر اس 1 مہینہ کی مسافت میں آپ پیدل انسان کے بجائے ایک گھڑ سوار کو ڈال دیں، کیونکہ وہ شاید زیادہ بہتر فٹ بیٹھے، اور کہ جو آلموسٹ 90 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے سفر کرتا ہے، تو اس حساب سے سلیمان علیہ السلام کا یہ ایئر کرافٹ، یہ پلیٹ فارم صرف ایک صبح میں 65,000 کلومیٹر کا سفر کر لینے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، کہ جس کا عام الفاظ میں مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایئر کرافٹ صرف ایک صبح میں پوری دنیا کا چکر لگا سکتا تھا، اور اگر سلیمان علیہ السلام چاہتے تو دنیا کا ایک اور چکر وہ شام کے وقت بھی لگا سکتے تھے۔ نو ونڈر کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ کیوں کہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پوری دنیا کے اوپر ہوتی تھی۔ امیزنگ۔
اوکے، اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس طرح کے سفر پر نکلتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام تمام چرند پرند اور جنات کو اپنے ساتھ کیوں رکھتے تھے؟ تو ڈیئرز، بادشاہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ داستان سناتا ہوں کہ جو ویسے تو ہمارے مین ٹاپک کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس سے ایک تو آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا اور دوسرا آپ کو بادشاہوں کے پروٹوکولز کا بھی پتہ چلے گا، اور یہ میری طرف سے آپ کے لیے ایک ایڈیشنل انفارمیشن ہے۔ سن 1580 کی بات ہے کہ شہنشاہ اکبر کے دربار میں پورچوگل سے ایک کرسچین مشن آیا کہ جس کے ایک ممبر کا نام تھا فادر مونزراٹ۔ فادر مونزراٹ تقریباً 3 سال تک اکبر بادشاہ کے دربار میں رہا، اور وہاں اس نے جو کچھ بھی دیکھا، اپنے ان مشاہدات کو، اپنی ان آبزرویشنز کو اس نے اپنے پاس جرنلز کی صورت میں سیو کیا۔ لیکن وہ جرنلز 16ویں صدی میں کہیں گم ہو گئے تھے، اور پھر 300 سال تک ان جرنلز کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے۔ تاریخ کی ایک بہت قیمتی انفارمیشن گم ہو گئی، لیکن 1914 میں کلکتہ کی لائبریری سے مجھ جیسے علم کے ایک پیاسے نے ایک ریلنٹلیس ایفرٹ کے بعد انہیں ڈھونڈ نکالا، صرف یہ جاننے کے لیے کہ اکبر کے دربار میں بیٹھنا کیسا لگتا ہوگا۔ آئی کین ویری مچ انڈرسٹینڈ کہ جب اسے وہ جرنلز مل گئے ہوں گے تو اس وقت اسے کتنی خوشی ملی ہوگی، اور کبھی موقع ملا تو ان جرنلز کے متعلق میں آپ کو بہت دلچسپ ڈیٹیلز کے ساتھ اور باتیں بھی بتاؤں گا۔ اب ان جرنلز میں فادر مونسراٹ نے بادشاہ اکبر کے شکار کے لیے نکلنے کا ایک منظر لکھا ہے کہ جب بادشاہ اکبر شکار کے لیے نکلتا تھا تو اس دن کیا ماحول ہوتا تھا۔ اس دن اکبر کے ساتھ پوری ایک شکار پارٹی ہوتی تھی کہ جو 18 میل کے دائرے پہ پھیلی ہوئی ہوتی تھی۔ چند ایک خاص لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی شکار پارٹی کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور اکبر کے پرائیویٹ باڈی گارڈز اس کے گرد ہلال کے چاند کی صورت میں، ایک کریسنٹ مون کی صورت میں مارچ کیا کرتے تھے، اور ان گارڈز کے ہاتھوں پر شکاری باز بیٹھے ہوا کرتے تھے۔ اس سب کے علاوہ شکار پارٹی میں بھوکے چیتے بھی ہوتے تھے کہ جن کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوتی تھی، اور پھر آؤٹر سرکلز میں 30 میل کے ایریا تک رائل سکاؤٹس گھوما کرتے تھے کہ جو شکار پارٹی کے ساتھ ساتھ بھاگتے اور کسی بھی قسم کے حملے کی خبر دینے کے لیے ہر وقت الرٹ ہوا کرتے تھے، اور یوں 50 میل کے رقبے پر پھیلی یہ شکار پارٹی شاہانہ طریقے سے اپنا شکار کھیلا کرتی تھی۔ تو بادشاہ اسی طرح سے نکلا کرتے ہیں اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ، بس فرق صرف اتنا ہے کہ اکبر جیسے زمینی بادشاہ زمین پر اور 50 میل کے دائرے میں مارچ کرتے، جبکہ بادشاہوں کے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام 480 کلومیٹر اور مختلف ڈیمینشنز میں پھیلے ایک رائل پروٹوکول کے ساتھ زمین و آسمان میں سفر کیا کرتے تھے۔ لیکن ابھی تو میں نے آپ کو سلیمان علیہ السلام کے متعلق بتانا صرف شروع کیا ہے۔ امام ابن ابی شیبہ اور امام حاکم دونوں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوٹ کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے آس پاس جنات اور انسان اپنی رینکنگ کے حساب سے بیٹھے ہوا کرتے تھے۔ پہلے انسانوں میں سے ٹاپ کے انسان آپ کے ارد گرد بیٹھتے، پھر جنات میں سے ایلیٹ کلاس انتہائی پاورفل جنات آپ کے آس پاس بیٹھتے، اور اسی ایلیٹ کلاس انر سرکلز میں سے ایک شخص کا نام تھا آصف ابن برخیہ، کہ جس کے متعلق میں شاید اگلی قسط میں آپ کو بتاؤں گا بھی۔ اوکے، اب ایسے پورے سفر کے دوران ابن ابی حاتم عبداللہ ابن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، اور ایسے ہی ایک سفر کے دوران کہ جب سلیمان علیہ السلام آسمان و زمین کے درمیان تھے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ سلیمان، اب آپ کی بادشاہی میں یہ اضافہ بھی ہونے والا ہے کہ جو بھی کوئی شخص کسی بھی چیز کے متعلق بات کرے گا، ہوا اس کی کہی ہوئی بات کے متعلق آپ کو آگاہ کر دیا کرے گی۔ اور اس کے بعد پھر سورہ نمل والا وہ واقعہ ہوا تھا کہ جب سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی ایک وادی پر سے گزرے تو انہوں نے چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی کو یہ بات کرتے سنا کہ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے اور انہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہو۔ اور اسی واقعے کی وجہ سے پھر سورہ نمل کا نام سورہ نمل ہوا، یعنی کہ چیونٹی۔
بہت ممکن ہے کہ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اس پلیٹ فارم کو لے کر چیونٹیوں کی اس وادی میں، اس میدان میں ڈیسینڈ کر رہے ہوں، وہاں اتر رہے ہوں، وہاں ٹچ ڈاؤن کر رہے ہوں، اور تب ایک چیونٹی نے یہ بات کہی ہو، اٹس کوائٹ پاسبل۔ اور پھر اگلی آیت ہے کہ اس کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے اور اپنے رب کا شکر ادا کیا ان تمام نعمتوں کے لیے کہ جو اس نے آپ علیہ السلام کو دی تھی۔ اور ابھی میں آپ کو یہ بتاتا بھی ہوں کہ سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی وہ بات کیسے سنی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، چیونٹیوں کا کمیونیکیشن موڈ بہت مختلف ہوتا ہے۔ ہماری طرح ان کے کان نہیں ہوتے، اور ان کی آنکھیں بھی نیئر سائٹڈ ہوتی ہیں، یعنی کہ انہیں دور تک نظر بھی نہیں آتا، لیکن پھر بھی ان کی کمیونیکیشن سکلز آؤٹ آف دس ورلڈ قسم کی ہوتی ہیں، کیونکہ ایک چیونٹی میلوں دور موجود کسی دوسری چیونٹی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتی ہے۔ اسی لیے آپ کبھی بھی چیونٹیوں کو اکیلا نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اگر کسی جگہ انہیں خوراک مل جائے تو فوراً یہ کمیونیکیٹ کر کے اپنی باقی فیملی کو بھی وہاں بلا لیتی ہیں۔ لیکن کیسے؟ ہائیلی اسپیشلائزڈ سینسرز اور اپنی ٹانکوں کے ذریعے زمین میں ہونے والی وائبریشنز کو محسوس کر کے یہ چیونٹیاں اپنے ارد گرد کے ماحول کا پتہ چلا لیتی ہیں، اور پھر اپنے جسم سے خاص طرح کا کیمیکل فیرامون خارج کر کے ہوا کے ذریعے یہ ایک دوسرے کو سگنلز بھیجتی ہیں، اور دوسری چیونٹیاں اپنے سر پر لگے فیلرز یا پھر اینٹینائز کے ذریعے ان فیرامونز کو ڈیٹیکٹ کر کے فیرامونز کی زبان سمجھ لیتی ہیں کہ دوسری چیونٹی کیا کہہ رہی ہے، اور اسی کمیونیکیشن کو انٹرپریٹ کر لینے کی صلاحیت مل چکی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ ہوا کے ذریعے بھیجے گئے پیغامات کو سمجھنے کی کسی طرح کی ہائیلی ایڈوانسڈ کمیونیکیشن انٹرسیپٹر صلاحیت کہ جو آج بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ انکریڈیبل، ایکسٹریملی انکریڈیبل۔ اوکے، آگے چلتے ہیں۔ اب سورہ صاد کی 32 نمبر آیت ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی یہاں تک کہ وہ چھپ گئے۔ اس آیت کی بہت ساری انٹرپریٹیشنز ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی دوڑ کروا رہے تھے تو سورج پردے کے پیچھے چھپ گیا، جس کی وجہ سے ان کی نماز فوت ہو گئی، حالانکہ اس آیت میں سورج کے چھپ جانے کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہ انٹرپریٹیشن شاید سب سے سمپل انٹرپریٹیشن ہے، لیکن ایک بات پر زیادہ تر سکولرز متفق ہوتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام سے کسی قسم کی نماز، کسی قسم کی یاد الہی، کسی قسم کا ذکر مس ہو گیا تھا، کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی۔ اب اس آیت میں جو چیز بہت دلچسپ ہے وہ ہے وہ پردہ کہ جس کے پیچھے چھپ گئے تھے، گھوڑے چھپ گئے تھے۔ دیکھیے، ایک چیز ہے کہ جس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا غور کریں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی بڑی بڑی حیران کن چیزوں پر تھی، جنات پر، پرندوں پر، انسانوں پر، اور اٹ از گیون کہ اپنی اس بادشاہی کے دوران یقیناً انہوں نے بڑے بڑے حیرت انگیز فینومیناز بھی دیکھے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود کہ اگر وہ ان گھوڑوں میں اتنا محو ہو گئے کہ ان سے ان کی نماز بھی مس ہو گئی، تو اس بات کا پھر ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ گھوڑے یقیناً کوئی بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری قسم کے گھوڑے ہوں گے۔ اور ہمارے وہ گائیڈ سکولرز کہ جن کے متعلق میں نے آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں ہی بتایا تھا، ذرا دیکھیں کہ وہ سکولرز ان گھوڑوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ عابد بن حمید رحمۃ اللہ علیہ اور ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ، عوف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ گھوڑے پروں والے ایسے گھوڑے تھے کہ جو کسی طرح کے پانی کے پیچھے سے نکالے گئے تھے۔ نہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے ان گھوڑوں کو دیکھا، اور نہ ہی ان کے بعد نے کسی نے ان گھوڑوں کو دیکھا، اور وہ پانی کسی بہت گہرے سبز رنگ کے پردے کے پیچھے تھا، کہ جس پردے کے متعلق پھر یہ الفاظ استعمال ہوئے کہ حتی توارت بالحجاب، یعنی کہ حتیٰ کہ وہ پردے کے پیچھے چلے گئے۔ اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ 20,000 پروں والے گھوڑے تھے، کہ جنہیں دیکھ کر سلیمان علیہ السلام اتنے محو ہو گئے کہ آپ سے آپ کا ذکر ہی مس ہو گیا، اور پھر آپ اس پر نادم بھی ہوئے تھے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ایک ایسے بادشاہ کہ جو پرندوں اور چیونٹیوں کی بولیاں سمجھتے تھے،
اور جن کا کانوائے 480 کلومیٹرز کے اوپر پھیلا ہوا ہوتا تھا، اور ایک ایسا کانوائے کہ اس میں جنات، درند، پرند سب کچھ سفر کیا کرتے تھے، اور انسانوں میں سے بھی ایلیٹ کلاس انسان، بادشاہوں کے بادشاہ۔ آپ خود سوچیں کہ کیا وہ عام گھوڑے ہوں گے کہ جنہیں دیکھ کر سلیمان علیہ السلام یاد الہی بھول گئے ہوں گے؟ نہیں، بلکہ وہ پروں والے ادھر ادھر اڑتے 20,000 گھوڑے تھے کہ جو کسی قسم کے گہرے سبز پردے کے پیچھے سے نکل کر ان کے سامنے آ گئے تھے۔ اور ایسے ایک گھوڑے کا ذکر آپ کو تقریباً ہر کلچر میں نظر آئے گا کہ جسے ہم پیگاسس کے نام سے جانتے ہیں، پروں والے گھوڑے۔ اینشنٹ گریس میں، اینشنٹ پرشیا میں، کہ جہاں مارلک ڈگنگ سائٹ سے 53 ایسے آرٹیفیکٹس ملے ہیں کہ جن پر اڑنے والے گھوڑوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، جن کے متعلق ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک پردہ بنایا کہ جس میں پروں والے گھوڑوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کے مشابہ کوئی چیز نہیں بنانی چاہیے، اللہ کی مخلوق کے مشابہ۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ جنت میں یاقوت سے بنا اڑنے والا ایک گھوڑا بھی ہوگا۔ تو کیا یہ بات امپاسبل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بھی کسی قسم کے پردے کے پیچھے سے، کسی دوسری ڈیمنشن سے ان 20,000 اڑنے والے گھوڑوں کو نکال کر لے آیا گیا ہو کہ جنہیں دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خوبصورتی میں کھو گئے؟ اور اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ گھوڑے اس دنیا کے تھے ہی نہیں، بلکہ کسی اور ہی ڈیمنشن کے جاندار تھے۔ اسی لیے تو الفاظ آتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام انہیں دیکھتے رہے حتیٰ توارت الحجاب، یعنی کہ حتیٰ کہ وہ کسی پردے کے پیچھے چھپ گئے۔ اور دیکھیں تو صحیح کہ جعفر ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو زمین کے مشرق اور مغرب میں حکومت دے دی گئی تھی۔ آپ کو یاد ہے نا کہ میں نے کیا بتایا تھا کہ مشرق اور مغرب کیا ہوتے ہیں؟ 2 مشرق اور 2 مغرب کیا ہوتے ہیں؟ ملٹیپل مشرق اور ملٹیپل مغرب کیا ہوتے ہیں؟ یہ دروازوں کے نام ہیں کہ جن سے چیزیں نکلتی ہیں اور جن میں چیزیں چلی جاتی ہیں۔ ان دروازوں پر تو میں نے پورا ایک سیزن بنایا تھا، حیرت کے دروازے۔ اللہ جانتا ہے کہ ان دروازوں سے، ان دوسری ڈیمنشن سے، ان پردوں کے پیچھے سے کیا کیا چیزیں نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ رہی تھیں۔ امیجن دیٹ، امیزنگ، جسٹ امیزنگ۔ ابھی تک میں نے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ دکھایا ہے۔ ابھی تو اپنی ٹائم مشین کے ساتھ ہم نے یروشلم میں کچھ دن اور بھی ٹھہرنا ہے، کیونکہ اس وقت ہم ایک ایسی کنگڈم میں ہیں کہ جو نہ تو ہمیں اس سے پہلے کے زمانے میں کہیں ملے گی اور نہ ہی اس سے آگے کے کسی زمانے میں۔ اس لیے مجھے اجازت دیں کہ چند دن اور بھی یروشلم میں رک کر میں آپ کو سلیمان علیہ السلام کی باقی سلطنت بھی دکھاؤں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو سلیمان علیہ السلام کی باقی سلطنت بھی دکھاؤں، ایک مرتبہ آپ اس ویڈیو کا پنڈ کمنٹ ضرور پڑھیے گا، کیونکہ اس میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک ضروری پیغام لکھا ہوا ہے۔ اور رہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی بات، تو ابھی تو میں نے آپ کو ان کے تخت پر پڑا ایک جسم بھی دکھانا ہے کہ جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ ابھی تو میں نے آپ کو وہ تعمیرات بھی دکھانی ہے کہ جو ان کے زمانے میں جنات کیا کرتے تھے۔ لیکن وہ سب انشاءاللہ دی ٹائم ٹریول سیریز کی اگلی قسط میں۔ اور آخر میں ایک ریکویسٹ کہ کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، کیونکہ اس طرح یہ علم ساری یوٹیوب فیملی تک پہنچتا ہے۔ پہلے میں یہ بات نہیں کہا کرتا تھا، بٹ اٹ ڈز میک اے ڈفرنس۔ اور اب آپ نیچے لکھا ہوا میرا پنڈ کمنٹ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔